الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم وفقنا وجمیع المشتغلین للعلم والعمل الصالح بحرمت محمد وآلہ الطیبین الطاہرین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن بسلسلہ انس قرآن اور فہم قرآن۔ اس درس قرآن میں جو ہمارا سلسلہ چل رہا تھا سورہ جن، تو سورہ جن جو ہے یہ 28 آیات پر مشتمل ہے، 28 آیات، جس میں ہم نے 15 آیات کا ترجمہ اور پیغام بیان کیا تھا۔ آج اس کی باقی آیات یعنی آیت نمبر 16 سے آیت نمبر 28 تک۔ تو یہ سورہ مکی صورت ہے کہ یہ وہ صورت کہ جو جنات نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے قرآن سنا تو جا کر اپنی قوم کو ہدایت کی اور پیغام قرآن سنایا، رسول اللہ کی رسالت سے آگاہ کیا، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، اور مزید جو سورہ جن کے اندر جو بیان ہوا ہے اللہ نے ان کی تبلیغ کو بیان کیا ہے۔ تو جنات جو مخلوقات سے لوگ خوف زدہ رہتے ہیں، عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ جنات ہمیں نقصان پہنچائیں گے، جنات ہمارے گھروں میں آ جائیں گے، جنات ہمیں ضرر پہنچائیں گے۔ اس کے لیے ایک بہترین اور مختصر اور جامع ترین جو عمل ہے وہ کیا ہے؟ جو شخص چاہتا ہے میرے گھر میں جنات نہ ہوں، میں جنات سے محفوظ رہوں، جو روایات اہل بیت اطہار علیہ السلام سے استفادہ ہوتا ہے اور علماء نے جو اعمال ذکر کیے ان میں بہترین عمل ہے وہ ہے قرآن مجید کی تلاوت۔ جو شخص اپنی زندگی میں زیادہ تلاوت قرآن کرتا ہے، جنات اس کے ارد گرد نہیں بھٹکتے، اس کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ یعنی کافر جن تو خوف زدہ ہو کے بھاگ جائیں گے، جو ایمان والے مومن جنات ہیں جو قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں، تو مومن جن کبھی کسی کو نقصان نہیں دیتے۔ تو لہٰذا اگر کوئی شخص چاہتا ہے جنات سے محفوظ رہے، وہ اپنی زندگی میں قرآن پڑھے۔ کوئی کہتا ہے مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا، تو جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں قرآن کی، ان صورتوں کو آپ پڑھیں، اپنی زندگی میں وظیفہ قرار دیں۔ قرآن کی چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، صورتیں ہیں، تو ان کو اپنی زندگی میں شامل کریں۔ اسی طرح سے گھر میں بھی اگر قرآن کا ذکر ہوتا رہے، قرآن کی تلاوت ہوتی رہے، تو وہ گھر بھی جنات، اسیب، ان چیزوں سے محفوظ رہتا ہے۔ آیت نمبر 16، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَن لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ۔ آیت نمبر 17، لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا۔ آیت نمبر 16 اور 17 ترجمہ آیت نمبر 16 کا۔ اور اگر یہ گروہ جن و انس راہ راست پر ثابت قدم رہیں، یعنی ہدایت پر رہیں، تو ہم ان کو خوب سیراب کرتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرمائے اگر یہ جنات اور یہ انسان راہ راست پر، ہدایت کے راستے پر ہیں، تو ان کو خوب سیراب کریں۔ یعنی کیا مطلب؟ ان کے پاس فراوانی ہو۔ آیت نمبر 17 کا ترجمہ، تاکہ اس نعمت میں ہم ان کی آزمائش کریں۔ جو نعمتیں اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے دی ہیں، اس میں ان کی آزمائش کریں۔ جو شخص اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑے گا، پروردگار اسے سخت عذاب میں مبتلا کرے گا۔ جو بھی اللہ کے ذکر سے منہ موڑے گا، اللہ اسے سخت عذاب میں مبتلا کرے گا۔ قرآن ہے، قرآن، یہ کسی مولانا صاحب کی بات نہیں ہے۔ جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑے، اللہ اس کو عذاب میں مبتلا کرے۔ یہ قرآن ہے، اللہ قرآن میں اپنا فیصلہ سنا رہا ہے۔ آیت نمبر 16 میں ہمیں کیا پیغام دیا؟ 16 میں ہمیں یہ پیغام دیا جو لوگ راہ خدا میں
یعنی راہ ہدایت پر رہتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ان کو نعمتوں کی فراوانی عطا کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اس میں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ جو راہ خدا میں رہتے، کیا مطلب؟ یعنی خدا کے راستے میں رہ کے اس کی نعمتوں کی شکر گزاری کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس کو اور فراوانی اس کو دی جاتی ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو گے تو اللہ تمہاری نعمتوں میں اور اضافہ کرے گا، اور اگر تم نے اللہ کی نعمتوں کا کفر کیا، انکار کیا، ان عذابی لشدید، پھر اللہ کہہ رہے میرا عذاب بڑا دردناک ہے۔ تو اللہ کی نعمتوں کا شکر کیا ہے؟ صرف یہ نہیں ہم زبان سے کہیں شکران للہ شکران للہ، یہ بھی ایک شکر کے مصادیق میں سے ایک مصداق ہے، یعنی یہ بھی ایک طریقہ ہے شکر کا، یہ زبانی شکر ہے، لیکن جو حقیقی شکر ہے وہ کیا ہے؟ یعنی شکر کی یہ ایک قسم ہے، زبان سے شکر کرنا۔ تو شکر جو ہے اور معنی میں بھی ہے، وہ کیسے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آنکھ دی، اللہ نے ہاتھ دی، اللہ نے زبان دی، اللہ نے صحت دی، اللہ نے مال دیا، اللہ نے اولاد دی، اللہ نے جائیداد دی، اللہ نے مقام اور رتبہ دیا، اللہ نے منصب دیا، یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں، نعمتیں ہیں کہ نہیں؟ تو پھر ہم ان اللہ کی نعمتوں کو ویسے استعمال کریں جیسے اللہ چاہ رہا ہے۔ یہ ہے اللہ کی نعمتوں کا شکر، یہ ہے اللہ کی نعمتوں کی قدردانی۔ دیکھیں میں اس کے ایک مثال دیا کرتا ہوں۔ مثال کے طور پہ آپ نے کسی نے مجھے گفٹ دیا، مولانا صاحب یہ سوٹ ہے، یہ کپڑا ہے، آپ سوٹ سلوا کر پہنے، کسی نے دیا مجھے، اور 2 دن بعد وہ میرے گھر میں آئے، تو اسی کپڑے کے ذریعے سے میں اپنے گھر کا فرش پہ پوچھا لگا رہا ہوں، اپنے گھر کی دیواریں صاف کر رہا ہوں۔ جس شخص نے یہ مجھے تحفہ اور گفٹ دیا ہے، یہ میں اس کے تحفے کی قدر کر رہا ہوں یا ناقدری کر رہا ہوں؟ ناقدری کر رہا ہوں۔ تو گویا میں ناقدری کر کے اس تحفے کی توہین کر رہا ہوں، تحفہ دینے والے کی بھی توہین، تحفے کی بھی توہین۔ تو جو لوگ اللہ کے یہ عطا کر دی نعمتیں، یہ تحفے، آنکھیں، مال، رزق، اولاد، جائیدادیں، ہم ان کو ویسے استعمال نہ کریں جیسے رب کی ذات چاہتی ہے۔ اللہ کی ذات چاہتی ہے ان آنکھوں کا صحیح استعمال کریں، مال کا صحیح استعمال کریں، اولاد کی صحیح تربیت کریں، جائیدادیں آپ بے شک بنائیں، لیکن دین اور اسلام نے جو حصے بنائے ہیں ان کو بھی ادا کریں۔ تو لہٰذا جب ہم اپنے مال کو ویسے استعمال کریں جیسے رب کی ذات چاہتی ہے، اپنی اولاد کی تربیت ویسے کریں جیسے رب کی ذات چاہتی ہے، اپنی آنکھوں کا استعمال ویسے کریں جیسے اللہ چاہتا ہے، اپنے کانوں کا استعمال، اپنے ہاتھوں کا استعمال، ہم اللہ کی نعمتوں کی، اللہ کے تحفوں کی قدر کر رہے ہیں۔ اگر ہم ان کا استعمال غلط کریں تو پھر اللہ کے تحفے اور نعمتوں کی ناقدری کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا شکر خدا تب ہے، یہ ہے ان نعمتوں کا جب ہم ان نعمتوں کو ویسے استعمال کریں جیسے اللہ چاہتا ہے۔ تو یہ ہے آیت نمبر 16 میں ہمیں جو پیغام دیا گیا۔ آیت نمبر 17 میں کہ اس میں کیا کہا گیا کہ یہ نعمتیں کیا ہیں؟ یہ نعمتیں ہم سب کے لیے آزمائش کا وسیلہ اور ذریعہ ہیں۔ اللہ نے جو بھی نعمتیں دی ہیں وہ کیا ہیں؟ آزمائش ہے۔ تو اللہ نے آزمائش کیا بنائی ہے؟ ہمارے لیے کیا آزمائش ہے؟ ہماری آزمائش ہے کیسے؟ یہ نعمتیں، یہ صحت ہمارے لیے آزمائش ہے۔ بندے کو صحت دی ہے، آیا اب یہ اس صحت سے استفادہ کر کے روزے رکھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے، اپنے ذریعہ معاش کی طرف توجہ کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ آزمائش ہے۔ یا پھر یہ صحت مند ہونے کے باوجود ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے گھر بیٹھ جاتا ہے، لوگوں کے مال کے اوپر نظر ہے، وہ لوگ میری مدد کریں اور میں اپنے گھر کا نظام چلاؤں، یہ آزمائش ہے۔ لوگوں نے، اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے، روزے نہیں رکھتا، کہتے ہیں میں کمزور ہو جاؤں گا۔ اللہ نے روزے فرض کیے ہیں۔ نماز نہیں پڑھتا، اللہ نے صحت دی ہے۔ حرام کاموں سے اجتناب نہیں کرتا، اللہ نے صحت دی ہے۔ تو صحت میں زنا عام کرتا ہے، شرابیں پیتا ہے، لواط، ہم جنس پرستی جو آج کل بڑھ رہی ہے نوجوانوں میں،
اور بچوں میں یہ جو ہم جنس پرستی بڑھ رہی ہے، یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ انشاءاللہ کبھی اس کو تفصیلاً ذکر کریں گے۔ تو یہ جو ہے صحت میں حرام چیزوں کو انجام دیتا ہے، زنا کرتا ہے، شراب پیتا ہے، لواط کرتا ہے اور ایسے کام کرتا ہے۔ اب جیسے بیماریوں میں مبتلا ہوا، اب توبہ کرنے لگا، اللہ اللہ کرنے لگا۔ اب اللہ اللہ کرنے کا کیا فائدہ؟ اب اللہ اللہ کرنے کا کیا مقصد ہے؟ اللہ نے جب صحت بخشی تھی، اللہ تعالیٰ نے جب جوانی دی ہے، اس میں حق یہ بنتا تھا آزمائش پہ اللہ کی اس آزمائش پہ پورا اترتے، جوانی میں روزے رکھیں، جوانی میں حرام سے اجتناب کریں، جوانی میں عبادات سے محبت کریں، جوانی میں انسان جو ہے وہ گناہوں سے اجتناب کرے۔ تو لہٰذا اگر کوئی نہیں کر سکا، پروردگار کی ذات پھر بھی منتظر ہے اپنے بندے کا کہ میرا بندہ کب میری بارگاہ میں پلٹے۔ اللہ سبحانہ و تعالی گنہگار کی توبہ کا شدت سے انتظار کرتا ہے، شدت سے۔ یہ اس کے کرم کی انتہا دیکھیے، اللہ انتظار کرتا ہے کہ گنہگار کب میری بارگاہ میں آ کے اپنے گناہوں پہ توبہ استغفار کرے۔ تو لہٰذا یہ آزمائش ہوتی ہے انسان کی۔ تو ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت۔ اب یہ آزمائش یہ کیوں ہے؟ جو انسان کو صحت دی، مال دیا، جائیداد دی، اولاد دی، یہ کیا ہے؟ آزمائش ہو کہ کون ہے اپنے مال کو راہ خدا میں خرچ کرتا ہے، اپنے واجبات کو ادا کرتا ہے، خمس اور زکوٰۃ کو ادا کرتا ہے، صدقات و خیرات دیتا ہے۔ کون ہے جو اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرتا ہے؟ کون ہے جو اپنی صحیح تربیت کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ لہٰذا اللہ نے جو بھی ہمیں نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں کا شکر ادا کریں، اور یہ آزمائش کے لیے ہیں۔ آزمائش میں وہی کامیاب ہے جو اللہ کی منشا کے مطابق اس کی نعمتوں کا صحیح استعمال کرے، مال کو حلال کاموں میں صرف کریں۔ یہ نہیں ہے اللہ نے مال دیا تو اب ہم اس کو عیاشی میں، حرام کاموں میں، شراب میں، نشے میں، ہم اس کو دوسری چیزوں میں ہم صرف کرتے ہیں، جوا کھیلنے چلے جائیں، زنا خانوں کی طرف رخ کر لیں۔ جی یہ حرام کیا، آپ نے اپنے مال کو ضائع کیا۔ اللہ نے مال دیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو حرام چیزوں میں، فضول چیزوں میں اس کو تباہ و برباد کر دیں، اس کو ضائع کر دیں، بلکہ اللہ نے جو مال دیا ہے اس کی حفاظت کریں، اس کو جائز اور حلال کاموں میں اس کو صرف کریں۔ تو لہٰذا سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ۔ دیکھیں اس آیت مجیدہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ اس آیت میں اللہ نے واضح فرما دی ہے وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ جو شخص اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑے گا، اللہ کہہ رہا ہے اس کو سخت عذاب میں مبتلا کروں گا۔ اللہ کے ذکر سے منہ موڑے گا۔ اللہ کے ذکر سے مراد قرآن میں نماز ہے، اللہ کے ذکر سے مراد قرآن میں خود قرآن ہے، اللہ کے ذکر سے مراد رسول اللہ کی ذات ہے، یعنی آپ کی سنت ہے۔ اللہ کے یعنی قرآن میں جو ذکر ہے، ذکر سے مراد خود لا الہ الا اللہ ہے، ذکر سے مراد خود واعظ و نصیحت ہے۔ تو یعنی نماز ہے، قرآن ہے، رسول اللہ کی سنت ہے، واعظ و نصیحت ہے، رائے ہدایت ہے، یہ چیزیں ہیں ذکر میں سے، ان کو کہتے ہیں ذکر۔ تو گویا اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جو ذکر سے منہ موڑے گا اس کو عذاب میں مبتلا کیا جائے گا، یعنی جو نماز سے منہ موڑے، جو رسول کی سنت سے منہ موڑے، جو واعظ و نصیحت سے منہ موڑے، جو قرآن سے منہ موڑے، اس کو عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ یہ تو آخرت میں عذاب میں مبتلا کیا جائے گا، کیا دنیا میں بھی ایسے بد نصیب افراد کو جو ذکر سے منہ موڑتے ہیں، کیا دنیا میں بھی ان کے لیے کوئی سختی، آزمائش اور عذاب ہے؟ سورہ طٰہٰ کی آیت جو ابھی ہم نے پڑھی ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے من اعرض عن ذکری، جو شخص میرے ذکر سے منہ موڑتا ہے، جو شخص میرے ذکر سے منہ موڑتا ہے، تو من اعرض عن ذکری، میرے ذکر کی پرواہ نہیں کرتا، منہ موڑ لیتا ہے،
ادھر ادھر بھاگتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے اس کے لیے میں حیات زندگی تنگ کر دیتا ہوں، یعنی اس کی روزی تنگ کر دیتا ہوں۔ دیکھیں اللہ نے اس آیت میں کیا فرمایا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ جو ذکر سے منہ موڑتا ہے آخرت میں عذاب میں مبتلا ہوگا۔ اس آیت میں اللہ نے کیا فرمایا؟ میں اس کی دنیاوی زندگی کو بھی سخت اور تنگ کر دوں گا۔ یعنی جو نماز نہیں پڑھتا، جو سنت نبی کا خیال نہیں کرتا، جو واعظ و نصیحت کی باتوں پر عمل نہیں کرتا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے اگر تجھے دین کی پرواہ نہیں ہے تو پھر مجھے بھی تیرے رزق کی پرواہ نہیں، پھر تیری زندگی معاش بھی تباہ و برباد ہو کر رہ جائیں گے۔ تو اپنی زندگی کو دین سے خالی رکھے گا تو پھر تیری زندگی میری آسائش و آرام سے تیری زندگی خالی رہے گی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ واضح کر رہے ہیں قرآن میں، یہ پیغام دے رہا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و اہل بیت، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لہٰذا یہ دو آیات، آیت نمبر 18 یعنی 18، جس میں فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اس کا ترجمہ اور یہ کہ مساجد اللہ کے لیے ہیں لہٰذا اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو۔ یہ کیا ہے؟ یہ کہ مساجد اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو۔ اس آیت میں لفظ مساجد آیا ہے، یہ مساجد کیا ہے؟ اللہ کے لیے، تو لہٰذا اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو۔ تو لہٰذا اس آیت میں جو لفظ مساجد آیا ہے اس کے بارے میں علماء نے اختلاف کیا ہے کہ اس لفظ مساجد سے مراد کیا ہے، کیونکہ جب تک اس لفظ مساجد کے معنی سمجھ نہیں آئیں گے ہم اس کے آیت کے معنی اور مفہوم کو بھی نہیں سمجھ سکتے۔ جس طرح عام جو ہے لوگ اس میں، عام نہیں جس میں بعض لوگ جو ہے ایک غلط فہمی میں مبتلا ہوئے اور پھر وہ ایک شبہ ڈالتے ہیں، تو انشاءاللہ وہ بھی آگے آ رہا ہے۔ اس میں جو اختلاف کیا گیا ہے اس میں پہلا معنی مراد جو علماء نے لیا ہے وہ یہ ہے، علماء فرماتے ہیں کہ وہ مقام اور جگہیں جن میں اللہ کے لیے سجدہ کیا جاتا ہے، یعنی جس حصے میں، زمین کے جس حصے میں اللہ کے لیے سجدہ کیا جاتا ہے، اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، وہ مقامات ہیں۔ تو اس میں جو اکمل مصداق ہے وہ مسجد الحرام، چونکہ سب سے پہلے آغاز مسجد الحرام سے ہوا اور پھر اس کے علاوہ دنیا کی تمام مساجد ہیں۔ تو پہلی مسجد جو ہے مسجد الحرام، اس کے بعد دنیا کی دوسری مساجد اور عبادت خانے۔ تو یہ جو ہے یعنی جہاں پر سجدہ ہوتا ہے، اور ہمارے پاس روایت ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اللہم صلی علی محمد، آپ نے فرمایا جعلت لی الارض مسجدا و طہورا، سید الرسل فرماتے ہیں میرے لیے زمین کو مسجد یعنی سجدے کی جگہ اور طہورا اور میرے لیے طہارت کا وسیلہ قرار دیا۔ یعنی طہارت سے مراد کیا ہے؟ یعنی تیمم، جو انسان کے اوپر غسل، بعض صورتوں میں غسل نہیں کر سکتا تو وہ تیمم کرے مٹی سے، یا وضو نہیں کر سکتا وہ تیمم کرے۔ تو زمین کے لیے مقام سجدہ یعنی سجدہ اور طہارت، تیمم کا وسیلہ قرار دیا۔ تو اس میں اگرچہ ایک تفصیل یعنی ہمارے پاس اس مقام نہیں ہے کہ ہم جو ہے یہاں پر کن چیزوں کے اوپر سجدہ جو ہے وہ کرنا صحیح ہے، انشاءاللہ وہ اپنے مقام پہ انشاءاللہ اس کو کبھی ذکر کریں گے تفصیل سے۔ تو دوسرا معنی جو اس میں کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ مساجد سے مراد اعضائے سبع ہے۔ مساجد سے مراد اعضائے سبع، کیا مطلب؟ یعنی 7 اعضاء جو انسان جن کے اوپر سجدہ کرتا ہے، انسان کی پیشانی، انسان کے 2 ہاتھ، انسان کے گھٹنے اور انسان کے انگوٹھوں کے، پاؤں کے انگوٹھوں کے 2 سرے۔ تو یہ جو ہے مساجد میں شامل ہیں، ان کو کہتے ہیں اعضائے سبع، 7 اعضاء جن کے اوپر نمازی نے سجدہ کرنا ہے۔ تو لہٰذا ہمارے پاس ایک مشہور روایت ہے کہ معتصم عباسی خلیفہ
کا دربار تھا، ایک عباسی خلیفہ تھا معتصم، اس کا دربار تھا، اس میں اس نے تمام مذاہب کے علماء کو جمع کیا۔ اس لیے ایک چور نے چوری کی تھی اور اس کے اوپر حد شرعی جاری کرنی تھی۔ اگر کوئی شخص چوری کر لے تو قرآن کا حکم موجود ہے، معصومین کی روایات بھی موجود ہیں کہ چور کا ہاتھ کاٹنا چاہیے۔ جو چوری کرتے ہیں اس کی خاص شرائط ہیں کہ چور کا ہاتھ کاٹنا چاہیے۔ اب چور نے چوری کی تو اس وقت جو ہے اس کے دربار میں مختلف مذاہب کے علماء جمع تھے۔ اس نے خلیفہ عباسی نے پوچھا کہ اب آپ بتائیں، آپ رہنمائی کریں کہ چور کا جو ہاتھ کاٹنا ہے وہ کہاں سے کاٹنا ہے، چونکہ مختلف علماء مختلف جو ہے وہ بتا رہے تھے کہ ہاتھ کہاں سے کاٹیں۔ تو جو علماء اہل سنت ان کے مختلف یعنی نظریات پائے جاتے ہیں، تو کسی نے ان میں یہ دلیل دی کہ چور کا ہاتھ جو ہے وہ پورے ہاتھ سے کاٹا جائے، ہاتھ سے، یعنی کلائی جہاں سے ختم ہو رہی ہے اس کے بعد جو ہے نا ہاتھ پورا کاٹ دیا جائے۔ انہوں نے دلیل کس چیز کی دی؟ قرآن سے دلیل دی کہ جو تیمم اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے وہ تیمم کے ساتھ تیمم کا ذکر کیا ہے، اور تیمم جو ہے وہ ہاتھ سے ہوتا ہے، تو لہٰذا ہاتھ کو کاٹا جائے پورا، چور کا ہاتھ پورا کاٹا جائے، یعنی ہتھیلی بھی کاٹ دی جائے کلائی تک۔ بعض علماء نے کہا کہ نہیں، چور کا ہاتھ جو ہے وہ کلائی سے کاٹا جائے، اس کی کلائی بھی کاٹی جائے، اس کی کونی سے کاٹا جائے، یعنی ہاتھ بھی کاٹا جائے، اس کی پوری کلائی بھی کاٹی جائے، کونی سے کاٹا جائے۔ انہوں نے دلیل کیا دی؟ کہا کہ جو ہاتھ کا اطلاق ہوتا ہے جو قرآن کی آیت مجیدہ ہے اس میں کیا ہے، اس میں جو ہاتھوں کے دھونے کا ذکر ہے وہ ہے ہاتھوں کو دھوئیں یعنی کلائیوں سے، کونیوں سے۔ تو اب کونیاں جو ہیں وہ بھی شامل ہیں، تو ہاتھ میں کونیاں شامل ہیں، تو لہٰذا چور کا جو ہاتھ کاٹنا ہے وہ کونیوں سے کاٹنا ہے، یعنی ہاتھ بھی کاٹنا ہے، ان کی کلائی بھی کاٹنی ہے، کونی سے کاٹنا ہے۔ اب خلیفہ عباسی پریشان بیٹھے، یعنی مسلمانوں کے جو علماء بیٹھے ان میں اختلاف، کوئی کہتا ہے ہاتھ سے کاٹو، پورا ہاتھ کاٹیں، اور کوئی کہتا ہے کونی سے کاٹیں۔ اب دنیا حیران پریشان ہے، بیٹھی ہے۔ طلب کیا گیا اس مشکل کے حل کے لیے کہ قرآن کا صحیح معنی کون بیان کرے گا۔ تو اس محفل میں امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی اللہ علیہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی بلایا گیا۔ تو لہٰذا اس میں امام علیہ الصلوۃ والسلام کو جب بلایا گیا تو پوچھا گیا کہ اے وارث قرآن، آپ بتائیں اس میں چور کی کیا سزا ہے، چور کی سزا آپ بتائیں قرآن کے مطابق کیا ہے۔ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے اس میں تجویز فرمایا، آپ نے فرمایا کہ چور کی صرف 4 انگلیاں کاٹی جائیں، انگوٹھا چھوڑ دیا جائے، یعنی اس کی ہتھیلی کو بھی نہ کاٹا جائے، صرف چور کی 4 انگلیاں کاٹی جائیں۔ چوری کرنے والے کی کتنی انگلیاں کاٹی جائیں؟ 4 انگلیاں۔ ذرا دیکھیں، غور کریں، آج لوگ کس طرح لوگوں کے مال کو لوٹتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں۔ قرآن نے بھی کہا ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹیں، اور اہل بیت اطہار نے بھی سمجھایا کہ چور کی سزا جو ہے وہ ہاتھ کاٹنا ہے چوری پہ۔ جو لوگ چوری کرتے ہیں چاہے وہ گھر سے چوری کریں یا چاہے گھر سے باہر چوری کریں، یعنی اس قدر گناہ کبیرہ میں سے۔ تو لہٰذا امام علیہ السلام نے فرمایا کہ 4 انگلیاں کاٹی جائیں۔ 4 انگلیاں کاٹی جائیں تو امام سے پوچھا گیا کہ اس کی دلیل کیا ہے، وارث سے قرآن سے پوچھا گیا اس کی دلیل کیا ہے کہ 4 انگلیاں کیوں کاٹی جائیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ جو 7 اعضاء ہیں وہ ہیں سجدہ کے، جس میں 2 ہتھیلیاں ہیں، نمازی کی ہتھیلیاں، جو انسان کی ہتھیلیاں ہیں یہ اعضاء سجدے کا حصہ ہیں، اور کہا کہ یہ اللہ کی عبادت کے ساتھ خاص ہے، یہ کسی اور کے لیے نہیں ہے۔
تو لہٰذا جو رسول اللہ نے 7 اعضاء نمازی کے بتائے ہیں وہ اللہ کے لیے سجدے کے ہیں 2 ہتھیلیاں، 1 پیشانی، 2 گھٹنے اور 2 پاؤں کے انگوٹھے۔ تو امام فرماتے ہیں یہ جو 4 انگلیاں کاٹی جائیں تو چونکہ ہتھیلی کا تعلق ہے اللہ کے حق کے ساتھ، اس کو نہ کاٹا جائے۔ تو جس میں وہ عباسی خلیفہ حیران پریشان ہو گیا کہ واقعاً اس نقطے کی طرف ہمیں کسی نے متوجہ نہیں کیا۔ تو پھر اس نے حکم جاری کیا کہ چور کو وہی سزا دی جائے، اتنا اس کا ہاتھ کاٹا جائے جو وارث قرآن کی آیت کو سمجھا رہے ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد اللہم صلی اللہ۔ تو لہٰذا یہ جو ہے ان آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے ہمیں واضح کر رہا ہے کہ یہاں پر ہمیں کیا کرنا ہے۔ ایک مل کے صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت اللہ۔ تو یہ آیت مجیدہ جو ہے اپنے اندر جو ہے پیغام دے رہی ہے۔ اچھا، یہاں پر جو ہے ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، یہ جو آیت مجیدہ ہے یعنی یہ مساجد اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو۔ تو اب اس آیت مجیدہ کے ضمن میں ایک شبہ ڈالا جاتا ہے، دنیا وہابیت سے میں ایک اعتراض ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ دیکھو اس آیت مجیدہ میں کو اگر ہم سامنے رکھیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو۔ اس آیت کو پیش کر کے وہ عقیدہ توسل کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں وسیلہ، یہ آپ وسیلہ کیا، آپ تو غیر اللہ کو پکار رہے ہیں۔ عقیدہ شفاعت کا بھی انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ عقیدہ شفاعت کیا ہے، یہ بھی آپ غیر اللہ کو پکار رہے ہیں۔ یہ ایک وہابیت کی طرف سے یہ ایک اعتراض۔ تو جبکہ اس آیت مجیدہ میں یہ نہیں کہا جا رہا تم اللہ کے ساتھ، دیکھیں یہ آیت مجیدہ منع کر رہی ہے، روک رہی ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، یعنی کسی کو اللہ کی طرح اللہ سمجھ کر نہ پکارو، اس چیز سے منع کر رہی ہے۔ اور کوئی بھی ہمارا جو شیعہ اثنا عشریہ کا عقیدہ ہے، ہم اللہ کو اللہ سمجھ کر پکارتے ہیں اور اللہ کے بعد اگر کسی سے التماس کرتے ہیں نبی یا امام سے تو ہم ان کو بطور وسیلہ یاد کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ان کو سفارشی بناتے ہیں اپنی حاجات کے پورا ہونے کے لیے۔ تو ہم نے کبھی بھی شیعہ اثنا عشری انبیاء اور ائمہ ہدی علیہ بار دیگر باواز بلند صلوات۔ لہٰذا ائمہ ہدی علیہم السلام کو ہم نے کبھی بھی رب سمجھ کے نہیں پکارا، اللہ سمجھ کے نہیں پکارا۔ ہم اللہ کو اللہ سمجھ کر پکارتے ہیں اور ائمہ اہل بیت کو اگر کبھی یاد کرتے ہیں تو ان سے التماس کرتے ہیں، ان کو اللہ کی بارگاہ میں سفارشی بناتے ہیں۔ تو یہاں پر آیت اللہ سیستانی سے ایک سوال کیا گیا ہے، اس کو ذکر کیا جائے۔ آیت اللہ سیستانی سے سوال کیا گیا کیا ہم انبیاء اور ائمہ ہدی علیہم السلام کو واسطہ بنا سکتے ہیں اپنی حاجات کے پورا ہونے میں، اولاد مانگنے میں، رزق مانگنے میں، صحت مانگنے میں، جائیداد، اولاد، اللہ کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے ہم ائمہ ہدی علیہم السلام کو واسطہ بنا سکتے ہیں؟ آیت اللہ سیستانی سے سوال ہوا۔ آغا سیستانی سوال کرنے والے سے پوچھتے ہیں یہ بتاؤ تمہاری مراد کیا ہے؟ ائمہ ہدی علیہم السلام سے یہ جو سوال کرتے ہو وہ کس طرح سے سوال کرنا ہے؟ کیا تمہارا سوال ان سے مانگنا ہے کہ وہ اولاد دیں، وہ روزی دیں، وہ جائیدادیں دیں، وہ صحت دیں، وہ تمہیں عطا کریں، وہی مستقل ہیں، وہی سب کچھ کریں؟ کیا انہی سے مانگنا ہے سب کچھ؟ جب تمہاری مراد یہ ہے کہ محمد وآل محمد کو واسطہ بنایا جائے
کہ یعنی مثلاً جو کہا جائے کہ اے امام علی علیہ السلام، آپ اللہ کی بارگاہ میں برگزیدہ ہیں، آپ کی سفارش رد نہیں ہوتی، آپ اللہ سے مجھے بیٹا لے دیں، آپ سے اے مولا علی، آپ پروردگار سے میری سفارش کریں کہ اللہ مجھے روزی دے، آپ سفارش کریں یعنی اللہ مجھے صحت دے۔ آیت اللہ سستانی کہتے ہیں کہ یہ عقیدہ، اگر یہ دوسرے والا عقیدہ ہے جو تم بیان کر رہے ہو، تو یہ بالکل صحیح ہے۔ یعنی دو چیزیں، ایک مرتبہ یہ ہے کہ آپ جب خدا کو چھوڑ کر محمد وآل محمد کو سب کچھ سمجھیں، اللہ کو چھوڑ دیں، الیاذ باللہ، یہ سب کچھ اہل بیت ہے، اللہ نے ان کو دے دی، اب یہی نظام کائنات چلا رہے ہیں۔ یہ عقیدہ تفویض ہے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے صلی اللہ امام علیہ السلام نے ایسا عقیدہ رکھنے والوں پہ لعنت کی ہے۔ جس عقیدے میں آپ محمد وآل محمد کو واسطہ بنا رہے ہیں، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے امام حسین ابن علی، آپ کو میں سفارش بنا رہا ہوں، آپ اللہ کی بارگاہ میں التماس کریں، آپ کی دعا رد نہیں ہوتی کہ پروردگار مجھے بیٹا دے، پروردگار مجھے روزی دے، پروردگار مجھے صحت دے، تو یقیناً ہم سوال اللہ سے کریں، اور ہم یہ اور مقام ہے، امام علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں ہماری طرف سے سوال کر کے ہمیں کچھ دلوا دیں، یہ اور مقام ہے۔ تو امام کی سفارش، امام کا وسیلہ جو وہ رد نہیں ہوتا، تو لہٰذا یہی بہترین طریقہ جو ہم اپنی دعاؤں میں کیا اپنائیں، جو ہمیں آل محمد نے سمجھا ہے، وہ یہ آغا سستانی کے اس جواب سے بھی جو ہمیں معلوم ہوا ہماری دعائیں کیسے ہونی چاہیے، یہ ہو اللہم ارزقنی ولدا صالح بحق علی ابن ابی طالب، اے اللہ مجھے نیک فرزند عطا فرما مولا علی علیہ السلام کے حق کا واسطہ، یہ دعا ہونی چاہیے۔ اللہم ارزقنی رزقا واسعا حلالا طیبا بحق علی ابن ابی طالب، اے اللہ مجھے حلال روزی عطا فرما مولا علی علیہ السلام کے صدقے میں۔ تو لہٰذا آپ اللہ سے صحت مانگیں، اللہ سے روزی مانگیں، اولاد مانگیں، واسطہ محمد وآل محمد کا دیں، یقیناً یہ وسیلہ بہترین وسیلہ ہے، اور آل محمد سے بڑھ کر افضل اور اشرف کوئی بھی وسیلہ نہیں۔ تو یہ والا وسیلہ جو ہے یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور آیت اللہ سستانی نے بھی جب یہ جواب دیا اس کے بعد فرماتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرو اور اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ تو یعنی مرکز اللہ کی ذات ہے، یہ یاد رہے، مرکز کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے، محمد وآل محمد اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ ہے۔ تو لہٰذا مکس نہیں کرنے چاہیے دونوں چیزوں کو، انسان اس طرح سے مکس کر دے کہ پتہ بھی نہ چلے کہ مانگا جس سے جا رہا ہے وہ اللہ سے مانگا جا رہا ہے یا اہل بیت سے۔ تو لہٰذا بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے دل میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں، ہم واسطہ محمد وآل محمد، ہم جو اہل بیت کو پکار رہے ہوتے ہیں ہم اللہ سے پکار رہے ہوتے ہیں، ہم اہل بیت کو صرف کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مثلاً آپ ہمیں یہ دیں، ہمیں روزی دیں، ہم فلاح دیں، ہمیں صحت دیں، ہمیں فرزند دیں، ہمیں اولاد دیں۔ تو آپ اپنی نسلوں اور اپنے بچوں کو کیا تعلیم دے رہے ہیں؟ ان کو کیا سکھا رہے ہیں؟ دنیا والوں کو کیا سکھا رہے ہیں؟ کوئی کیا سمجھے گا؟ کوئی اور جو ہمارے ان جملوں سے، ہمارے ان طریقوں سے اگر گمراہ ہو جائے، وہ کہے کہ آپ کا یہ عقیدہ توحید صحیح نہیں ہے، اور ہمارے اوپر جسارت کرے، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت۔ لہٰذا ہم ذمہ دار ہیں، دیکھیں ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے ہماری نسلیں اور ہمارے جوان اور ہمارے مذہب کی توہین ہو، ہمارے جوان گمراہ ہو جائیں، ہمارے بچے تباہ ہو جائیں۔ دیکھیں ایک مثال تاریخ میں ملتا ہے کہ حضرت آدم کی وفات کے بعد حضرت شیث کی جو اولاد تھی، انہوں نے حضرت آدم کے بعد کیا سوچا، ہمارے بزرگ تھے، بڑے تھے، وہ فوت ہو گئے، ان کی یاد میں کیا کیا، انہوں نے ان کا مجسمہ بنا لیا۔ اب سارے جو تھے نا اولاد انبیاء، ان کی زیارت کے لیے جاتے تھے، ہمارے بزرگ ہیں ان کی تصویر کے پاس جاتے تھے، جمع ہوتے تھے، اور چھوٹے چھوٹے بچے تھے وہ بھی ساتھ ہوتے تھے۔ بعد والی ایک نسل آئی، انہوں نے کہا کہ جو ہمارے بڑے آتے تھے نا وہ یہاں پر ان کو وسیلہ بناتے تھے،
وہ وسیلہ بنانے لگے۔ اس کے بعد والی جو نسل ہے انہوں نے کہا نہیں، ہمارے بزرگ آ کے ان کو پوجتے تھے، ان سے سب کچھ مانگتے تھے، یہی سارا کچھ عطا کرنے والے ہیں، یہی رب ہیں، یہی خدا ہے۔ دیکھیں بنانے والوں کا نظریہ کیا تھا؟ زیارت۔ اور آخر میں جو تیسری نسل آئی وہ کیا ہو گئی؟ گمراہ۔ انہوں نے اسی مجسمے کو اللہ بنا لی۔ اس لیے علامہ سید محمد سن طباطبائی صاحب المیزان فرماتے ہیں، اس نقطے کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں یاد رکھیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے زمانے میں، آپ کی زندگی میں کوئی عمل جائز ہو، لیکن یاد رکھیں ایسا نہ ہو آپ کی دوسری یا تیسری یا بعد والی نسل آپ کے کسی عمل سے گمراہی کی طرف چلی جائے، بے دینی کی طرف چلی جائے، بدعات و خرافات کی طرف چلی جائے، فاسد عقائد کی طرف چلی جائے، قیامت والے دن آپ کو جواب دینا پڑے گا، کیونکہ آپ نے ایسی چیز کی جو ہے بنیاد رکھ دی، آپ نے ایسی چیز ایجاد کر دی، لہٰذا کوئی ایسا کام نہ کریں۔ ہم کہیں کہ ہم عقیدت اور محبت کی وجہ سے ہم یہ کام کر رہے ہیں، لہٰذا یہ جائز ہے، میں اور آپ اپنے لیے جائز ہونے کی دلیل بنائیں تو ہمارے پاس یا قرآن سے ہونی چاہیے دلیل، یا 14 معصومین کے فرامین سے ہونی چاہیے۔ جس کے پاس نہ قرآن ہے نہ معصومین کا فرمان ہے، وہ اپنی دلیل اپنے پاس رکھے۔ ہمارے پاس قرآن اور اہل بیت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ سب کچھ اگر ہماری زندگی میں اگر ہے، سب سے پہلی چیز جو ہونی چاہیے وہ قرآن اور آل محمد کا فرمان، بس۔ تو لہٰذا اپنے نظریات کی انسان اصلاح کرے۔ چھوٹی سی ہمارے تکلیف ہو، ہم پریشان رہتے ہیں، حکیم کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، ہماری اس بیماری کا علاج کرے، اتنے عرصے سے یہ بیماری ہے، پریشان کیے ہوئے ہیں جی، کتنے عرصے سے ہم رہ رہے ہیں، اگر کوئی بات سن لیتے ہیں علماء سے، کہتے ہمیں نہیں لگتی، ہم کہتے ہیں یہ دیکھیں یہ علماء، ہمیں وہ نہیں لگتی ہے، وہ نئی نہیں ہے، اصل میں ہم نے سنی پہلی مرتبہ ہوتی ہے، علماء سے سنتے نہیں ہیں، قرآن پڑھتے نہیں ہیں، آل محمد کے فرامین پڑھتے نہیں ہیں، ہمیں کیسے بات پتہ چلے؟ بات ہمیں تب نہیں لگے گی، اس کا مطلب ہے ہم اس بات سے لا علم ہے۔ بو علی سینا نہیں، ابن سینا ایک بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے اپنے زمانے کے عالم تھے، بچپن سے ہی علم اور فہم اور فراست رکھتے تھے۔ جب چھوٹے تھے، ابھی بالغ نہیں ہوئے تھے، تو وہ استاد بن گئے تھے، بڑے بڑے علماء کو پڑھاتے تھے، ابن سینا۔ تو اب دیکھیں اتنے بڑے استاد ہونے کے باوجود جب وہ اپنے علمی مسائل کو حل کرتے تھے نا، تو کیا کہتے تھے آج مجھے معلوم ہوا ہے کہ میں اس بات سے بھی جاہل تھا، اور پھر اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے مجھے آج پتہ چلا میں اس چیز سے جاہل تھا، پتہ نہیں اور کتنی باتیں جس سے میں جاہل ہوں گا۔ علم انسان کے اندر تواضع لے آتا ہے، انسان کے اندر علم تواضع لے آتا ہے۔ ہمیں کوئی سی چیز کا علم ہو، ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اپنی اصلاح کریں، اور آگے اور چیزوں کے لیے جستجو پیدا کریں، تحقیق کریں، دیکھیں اور کتنی چیزیں ہیں جن سے ہم نابلد ہیں، ہم لا علم ہیں، ہمیں ان چیزوں کا علم نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت صلی اللہ علیہ وسلم۔ آیت نمبر 19-20، وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا وَقُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا۔ ان آیات کا ترجمہ، اور یہ کہ جب خدا کا بندہ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے پکارنے عبادت کے لیے کھڑا ہو تو قریب تھا کہ لوگ اس پر ٹوٹ پڑے۔ آیت 20 کا ترجمہ، کہہ دیجئے میں تو صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ یہ آیت نمبر 19 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ دیکھیں کہ جب سید الرسل کھڑا ہوتے عبادت کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے یعنی پکارنے کے لیے، تو اس میں کیا بیان کیا گیا؟ قریب تھا کہ لوگ آپ پر ٹوٹ پڑے، یعنی رسول اللہ پر حملہ کریں۔ تو ملتا ہے تاریخ میں کہ مشرکین مکہ رسول اللہ سے اس قدر عداوت کرتے تھے کہ جب سید الرسل نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو مشرکین کفار رسول اللہ کے ارد گرد جمع ہو جاتے، ان کی بھیڑ جمع ہو جاتی،
تو یہ اس فکر میں ہوتے ہیں کہ ہم رسول اللہ پہ حملہ کر کے شمع رسالت کو بجھا دیں، اس قدر رسول اللہ سے عداوت اور بغض رکھتے تھے۔ اور ایک مرتبہ عقبہ بن ابی معیط نے ملتا ہے کہ رسول اللہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے، اس ملعون نے سید الرسل کی گردن میں چادر کو لپیٹا، چادر کو لپیٹ کے کھینچا زور سے جھٹکے سے، جس سے سید الرسل اپنے گھٹنوں کے بل زمین پر جا گرے۔ اس قدر رسول اللہ کو اذیت اور تکلیف تھی نماز کی حالت میں۔ اور ایک مرتبہ روایت میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ جب رسول اللہ نماز میں تھے، حالت نماز کے سجدے میں تھے، ادھر سے صحن مسجد الحرام میں ابو جہل کھڑا ہے اور سرداران قریش کھڑے ہیں، تو اسی دوران یہ عقبہ بن ابی معیط یہ آیا باہر سے، تو ابو جہل نے اس کو کہا کہ جو باہر اوجڑی پڑی ہے اونٹ کی تازہ، وہ لے آؤ اور محمد کی گردن پہ ڈال دو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ ملعون گیا، اس نے وہ گندگی سے اوجڑی اٹھائی جو بھری ہوئی تھی گند سے، وہ اوجڑی لے کر آیا، سید الرسل حالت نماز میں ہے، حالت سجدہ میں ہے، رسول اللہ کی گردن پہ اس نے وہ اوجڑی رکھ دی۔ وہ اوجڑی اس قدر وزنی اور بھاری تھی، سید الرسل اپنی گردن اٹھانے کی طاقت نہ رکھتے تھے، اس قدر وزنی۔ یہ خبر ادھر سے یہ اوجڑی رکھی جا رہی ہے، کسی نے جا کے اطلاع دی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے دروازے پہ کہ اے سیدہ، مشرکین جو ہے آپ کے بابا کی اس طرح ہتک کر رہے ہیں۔ جناب سیدہ جلدی سے دوڑ کر آئی مسجد الحرام میں، تو بی بی نے دیکھا کہ میرے بابا کی گردن پہ اوجڑی رکھی ہوئی، جس سے میرے بابا اپنی گردن کو نہیں اٹھا سک رہے، تو جناب سیدہ نے اپنے بابا کی گردن سے اس اوجڑی کو ہٹایا۔ تو یعنی اس مشکل گھڑی میں بھی جناب سیدہ نے کس قدر ساتھ دیا۔ تو یعنی یہ اذیت دینے والے تھے۔ یہ مکہ میں دو شخص تھے نبی پاک کے، اور دونوں ہمسائے تھے، ایک عقبہ بن ابی معیط اور ایک ابو لہب، رسول اللہ کا سگا چچا۔ یہ دونوں رسول اللہ کے ہمسائے تھے، دونوں ہمسائے تھے، اور یہ رسول اللہ کے گھر میں گندگی پھینکتے تھے۔ یہاں تک ملتا ہے کہ جو ابو لہب کی جو بیوی تھی، معاویہ ابن سفیان کی پھپھو تھی، وہ کیا کرتی تھی، وہ ام جمیل جس کا نام تھا، وہ گندگی کو جناب خدیجہ طاہرہ جب وہ ہنڈیا بناتی، سالن بناتی، یہ ام جمیل ابو لہب کی بیوی یہ گندگی جا کر اس ہنڈیا میں ڈال دیتی، جس سے رسول اللہ بی بی خدیجہ طاہرہ آپ کھانا تناول نہ کر سکتے، فاقے سے رہتے۔ یعنی اس قدر انہوں نے اذیت اور تکلیف دی۔ تو یہ رسول اللہ کے راستے میں بھی کانٹے بچھاتے، رسول اللہ کو تکلیف دیتے، سید الرسل کو نماز کی حالت میں بھی تکلیف دیتے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں آیت کو یوں بیان کیا۔ آیت نمبر 20 میں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیغام دیا کہ کیا، قل انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا، کہ رسول اللہ اس میں کیا کہہ رہے ہیں؟ گویا اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے یہ کہلوا رہا ہے کہ میں تمہارے لیے، صلوات پڑھ دے محمد رحمہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو رسول اللہ ان کو کیا کہتے ہیں جواب میں؟ دیکھو میں تو صرف اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں، میں تم لوگوں کو تکلیف تھوڑی دیتا ہوں، یعنی مجھے تم میرے رب کی عبادت کرنے دو۔ تم اگر میرے رب کی عبادت نہیں کرتے، مجھے میرے رب کی عبادت کرنے دو۔ ولا اشرک بہ احدا، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں قرار دیتا۔ تو سید الرسل اپنے اس آیت مجیدہ میں، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا، اے میرا حبیب ان کو کہے کہ میں صرف اپنے رب کی عبادت سے تعلق رکھتا ہوں، میں کسی کو رب کے ساتھ شریک بھی نہیں قرار دیتا، اور اپنے رب کی عبادت پہ میری توجہ ہے۔ تو لہٰذا اس میں ہمیں یہ پیغام ملا، جو رب کی عبادت ہے ہماری توجہ اس کی طرف رہنی چاہیے، اور اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک
نہیں قرار دینا چاہیے۔ تو جب رسول اللہ کسی کو شریک قرار دینا اپنے لیے پسند نہیں کرتے، کیا رسول اللہ یہ پسند کریں گے کہ میرا امتی میرا کلمہ گو مجھے یا میرے وصیوں میں سے کسی وصی کو، امام علی یا ان کی اولاد میں سے کسی کو اللہ کا شریک قرار دے؟ نبی پاک یہ پسند کریں گے؟ نہیں پسند کریں گے۔ روایت ہے ایک دن ایک شخص ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں، اللہم صلی علی رسول اللہ کو آ کے کہتے ہیں السلام علیکہ یا ربی، الیاذ باللہ، اے میرے پروردگار آپ پر میرا سلام ہو۔ رسول اللہ کو کہہ رہا ہے۔ رسول اللہ نے کیا جواب دیا؟ آپ فرماتے ہیں لعن اللہ علیک، تیرے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ اللہ ربی و ربک، اے بد نصیب بدبخت، تو مجھے رب کہہ رہا ہے، میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ رسول اللہ کہہ رہے ہیں مجھے رب نہ کہے، رب کون ہے؟ اللہ ہے۔ اب دیکھیں ذرا غور کریں، جب رسول اللہ کائنات کی افضل اور اشرف ہستی وہ راضی نہیں ہے کوئی مجھے رب کہے، تو جو مصطفیٰ کے وصی ہے علی ابن ابی طالب ہے، کیا وہ راضی ہوں گے کہ کوئی مجھے رب کہے؟ تو لہٰذا جب نبی راضی نہیں ہے تو علی مولا کیسے راضی ہوں گے؟ تو لہٰذا ہمیں اپنے عقائد و نظریات کی قرآن کی روشنی میں اصلاح کرنی چاہیے۔ آیت نمبر 21، قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، کہہ دیجئے میں تمہارے لیے نہ کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہوں نہ کسی ہدایت کا۔ قل انی، آیت نمبر 22، قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا، کہہ دیجئے اگر میں بھی اللہ کے حکم کی مخالفت کروں گا تو مجھے اللہ سے کوئی ہرگز نہیں بچا سکتا، نہ ہرگز اس کے سوا جائے پناہ پا سکوں گا۔ تو ان دو آیات میں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد رحمہ اللہ۔ ان دو آیات میں اللہ سبحانہ وتعالی جو ہمیں سمجھا رہا ہے، بار دیگر بآواز بلند صلوات۔ اس کے بعد آیت نمبر 21 اور 22، یہ دو آیات پیغام کیا ہے؟ رسول اللہ کے وضاحت دے رہے ہیں کہ میں رسول اللہ، یعنی میں رسول ہوں، میرا کام لوگوں تک پیغام ہدایت پہنچانا ہے، اور لوگوں کی قسمت بنانا، لوگوں کو نفع اور نقصان پہنچانا میرے منصب اور میرے اختیار میں نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں سے ہے، یہ خدائی امر ہے، یہ امور اللہ کے امور میں سے ہیں، لوگوں کو نفع اور نقصان پہنچائے۔ یعنی رسول اللہ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں میں پیغام رسالت کے لیے آیا ہوں، میں ہادی بن کر آیا ہوں، میں ہدایت کرنے کے لیے آیا ہوں، میں تم لوگوں کو روزی روٹی دینے کے لیے، اولادیں دینے کے لیے، صحتیں دینے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ قرآن کی یہ آیت ہمیں پیغام دے رہی ہے، یہ سمجھا رہی ہے کہ میرا جو آنے کا مقصد ہے وہ پیغام ہدایت ہے، مرکز توحید اللہ کی ذات ہے، مجھ سے ہدایت حاصل کرو، نہ کہ آپ مجھ سے ہدایت لینے کی بجائے مجھ سے روزی مانگنا شروع کر دو، مجھ سے اولادیں مانگنا شروع کر دو، مجھ سے صحت مانگنا شروع کر دو۔ تو لہٰذا اس میں رسول اللہ ہمیں اہم نقطے کی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ دیکھو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ قرار دو۔ تو میں تو اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، یعنی اگر جو اس آیت مجیدہ میں فرمایا کہ اگر میں اپنے فرائض میں کوتاہی کرتا ہوں اور تو اللہ مجھے پکڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی یعنی پکڑنا چاہے تو مجھے کوئی بھی نہیں بچا سکتا، تو اللہ مجھے پکڑنا چاہے تو مجھے اس کی گرفت سے کوئی نہیں بچا سکتا، اس کے دامن رحمت کے علاوہ میرے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ تو اب اس میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے؟ دیکھیں یہ قرآن کی آیت مجیدہ جو ابھی آپ نے سنی، قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا، یعنی اگر میں حکم خدا میں مخالفت کرتا ہوں تو مجھے اللہ سے کوئی بھی ہرگز نہیں بچا سکتا۔
یعنی نبی پاک سمجھا رہے ہیں کہ اگر میں بھی اللہ کے حکم کی کوتاہی کروں گا تو میں بھی اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتا، کوئی بھی مجھے نہیں بچا سکتا۔ حالانکہ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ نبی پاک کیا ہے؟ معصوم ہے۔ ہم شیعہ اثنا عشری عصمت انبیاء کے قائل ہیں، نبی معصوم ہیں، ان سے کوئی غلطی نہیں ہوتی، وہ کسی گناہ کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں، لیکن نبی پاک ہم کو خبردار کریں، دیکھو اللہ کے فرائض میرے اوپر بھی لازم ہے، میرے حق میں بھی معافی نہیں ہے کہ میں اپنے فرائض اور واجبات کو چھوڑ دوں، نظر انداز کر دوں۔ جب معافی میرے لیے نہیں ہے، کوئی بندہ یہ کہے کہ میں نمازیں نہ پڑھوں، میں روزے نہ رکھوں، میں دین پر عمل نہ کروں، میں دین کا مذاق اڑاتا رہوں، اور میرے لیے جو ہے وہ بخشش ہو جائے گی، میری معافی ہو جائے گی۔ رسول اللہ خبردار کر رہے ہیں، جب میری پکڑ ہو سکتی ہے تو تم لوگ کیسے، کس بنیاد پر تم اللہ کے دین کو معمولی سمجھ رہے ہو؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ علیہ باللہ واجبات کو میں کوتاہی کرنے والے نہیں۔ سید روزہ ہمیں خبردار کر رہے ہیں کہ دیکھو خبردار ہو جاؤ، ہماری محبت کی وجہ سے، مجھ نبی کی محبت کی وجہ سے، میری آل کی محبت کی وجہ سے دین کو معمولی سمجھ کے نظر انداز نہ کرنا، واجبات کو چھوڑ نہ دینا، پکڑ ہو سکتی ہے۔ تو لہٰذا دین خدا کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ آیت نمبر 23، إِلَّا بَلَاغًا مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا۔ اس آیت کا ترجمہ، میرا کام تو صرف اللہ کی بات اور اس کے پیغامات کو پہنچانا ہے، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کرتا ہے اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ دیکھیے اس میں کتنا خبردار کر اللہ سبحانہ تعالیٰ، اس میں ہمیں جو پیغام دیا جا رہا ہے کہ دیکھو رسول اللہ کے، جو رسول اللہ خود بیان کر رہے ہیں، مجھے جو بھیجا گیا اس کائنات میں، میرا کام کیا ہے؟ لوگوں تک پہنچانا ہے، میری اپنی ذمہ داری ادا کر، لوگوں تک پیغام دین پہنچا رہا ہوں۔ لیکن جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا، قرآن کی آیت ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے، فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمْ، اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، خالدین فیہا ابدا، جس میں انسان ہمیشہ ہمیشہ جلے گا۔ رسول اللہ ہمیں سب کو خبردار کریں قرآن کی آیت پڑھ کے، یہ قرآن کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی اس بات کو جو ہے وہ بیان کیا ہے اور قرآن میں واضح کیا ہے۔ اب دیکھیں ذرا، یعنی جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ اب ذرا ہم غور کریں، کتنے ہم میں سے لوگ ہیں جو اللہ اور رسول کی نافرمانی کرتے ہیں؟ نمازیں چھوڑ دیں، ہم کہتے ہیں اللہ بڑا مہربان ہے، روزے چھوڑ دی، اللہ بڑا مہربان ہے، بہن بھائیوں کا حق کھا گئے، اللہ بڑا مہربان ہے، لوگوں کے ساتھ غبن کیا، حرام مال کھایا، اللہ بڑا مہربان ہے۔ ایسے کہ نہیں؟ زنا کاریاں عام کی، کا اللہ مہربان ہے، جوا کھیلا، اللہ مہربان ہے، شرابیں ہم نے پی، کا اللہ مہربان ہے، لواط کا گناہ ہم کریں کہ اللہ مہربان، سارے گناہ تو ہم کر رہے ہیں، اللہ مہربان ہے۔ اس آیت کا کیا کریں گے؟ بے شک اللہ مہربان ہے، اس کا انکار نہیں، اس کا کیا کریں گے؟ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمْ، اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، خالدین فیہا ابدا، اور ایسے بد کردار لوگ جو نبی، جو اللہ اور اس کے نبی کی مخالفت کرتے ہیں، ان کی اطاعت نہیں کرتے، دین پر عمل نہیں کرتے، اللہ کہتا ہے وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ بتائیں اللہ مہربان تو ہے، ان لوگوں کے لیے اللہ مہربان نہیں ہے؟ اللہ تو کہہ رہا ہے جو نافرمان ہے خدا کے اور رسول کے، ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم جہنم میں ڈالیں گے۔ لہٰذا جو بھی اللہ اور رسول کا نافرمان، آج ہم کہیں گے ہم اللہ کے سے محبت رکھتے ہیں، بعض لوگ جو ہیں وہ اللہ کی محبت کے دعوے دار، بعض رسول اللہ کی محبت کے دعوے دار، آج ہم کہیں کہ ہم اللہ رسول اور رسول کی آل سے محبت رکھتے ہیں، محبت کے دعوے دار بن جائیں۔ آپ محبت کے دعوے دار ہیں، کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں، نہ اللہ پہ، نہ رسول پہ، نہ آل رسول پہ۔ ہم کو اللہ اور رسول اور آل رسول پہ ہم احسان کر رہے ہیں؟ ہم احسان نہیں کر رہے۔ تو لہٰذا ہماری، جب اللہ قرآن میں واضح کر رہا ہے، ان چیزوں کی طرف متوجہ رہیں، اپنی اصلاح کریں۔ جو بھی اللہ اور رسول
اور آل رسول کی مخالفت کرتا ہے اس کو قیامت والے دن جواب دینا ہوگا۔ صلوات پڑھے محمد آیت نمبر 24، حتی اذا رأوا ما یوعدون فسیعلمون من اضعف ناصرا واقل عددا، اور وہ ایمان نہیں لائیں گے جہاں تک کہ وہ اسے دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، تو انہیں معلوم ہو جائے گا کس کا مددگار زیادہ کمزور ہے اور کس کی جماعت قلت میں ہے۔ آیت نمبر 24 کا پیغام کیا ہے؟ کفار اور مشرکین، جو کافر اور مشرکین تھے، یہ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ کیا مذاق اڑاتے تھے؟ کہتے تھے کہ یہ مسلمان جو ہے نا، یہ ایک کمزور ہیں، یہ ضعیف ہیں، یہ تھوڑے ہیں، یہ ہمارا کچھ نہیں کر سکتے، یہ ختم ہو جائیں گے۔ کافر اور مشرکین لوگ یہ کہتے تھے اور مذاق اڑاتے تھے مسلمانوں کا، کہتے تھے تم لوگ عدد میں کم ہو، تم لوگ طاقتور نہیں ہو، تم لوگ کیا کر سکتے ہو ہمارا۔ تو یہ لوگ مذاق اڑاتے تھے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب جنگ بدر ہوئی تو وہاں پر مسلمانوں کی ایک جماعت ہو، ایک تعداد زیادہ مقدار میں تھی، تو جب مسلمانوں کو فتح ہوئی، ان کی طاقت اور زور کو بھی دیکھا، ان کی کثرت کو بھی دیکھا، تو اس وقت جو کل کافر مذاق اڑا رہے تھے مسلمانوں کا، جو رسول اللہ کے اصحاب تھے ان کا مذاق اڑا رہے تھے، تو جنگ بدر میں وہ لوگ خود مذاق بن کر رہ گئے کہ ہم مسلمانوں کو مذاق کرتے تھے، آج دیکھو ہمارا مذاق اڑ رہا ہے۔ ہم ان کو ضعیف سمجھتے تھے، کمزور سمجھتے تھے، یہ طاقتور ہیں۔ ہم ان کو کم سمجھتے تھے، اب ان کی تعداد بڑھ رہی ہے، اور الحمدللہ اب دنیا کفر دیکھ رہی ہے کہ اسلام کتنا پھیلتا جا رہا ہے۔ دنیا کے کونے کونے میں اسلام ہے جی، اور وارثان قرآن الحمدللہ۔ اور جہاں پر اسلام پھیل رہا ہے، اسلام میں جو مذہب آل محمد ہے الحمدللہ، جو پہلے ایک کم دنیا کو نظر آتا تھا، اب الحمدللہ تشیع کا چہرہ جو ہے وہ واضح ہو رہا ہے۔ علماء اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر رہے ہیں اور مذہب تشیع کی جو ہے نمائندگی ہو رہی ہے، صحیح عقائد، صحیح کردار کی جو ہے نمائندگی ہو رہی ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد اللہم صلی علی محمد۔ باقی ہمارے پاس 4 آیات، ان کا ترجمہ اور تھوڑا مختصر پیغام ہے۔ قل ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا، کہہ دیجئے میں نہیں جانتا کہ جس عذاب کا وعدہ تم سے کیا جاتا ہے وہ قریب ہے یا میرا رب اس کے لیے لمبی مدت مقرر کرتا ہے۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ غیب کا جاننے والا ہے اور اپنا غیب کسی پر ظاہر نہیں کرتا۔ اللہ کی ذات یعنی اللہ غیب کا جاننے والا ہے، اپنا غیب کسی پر ظاہر نہیں کرتا۔ الا من ارتضی من رسول فانہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا، سوائے اس کے رسول کے جسے اس نے برگزیدہ کیا اور اس کے آگے اور پیچھے نگہبان مقرر کر دیتا ہے۔ یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ یعنی اللہ غیب کا علم رکھتا ہے، اور یا اس کے رسولوں کے پاس اتنا علم ہے جس سے جتنی مقدار میں اللہ نے ان کو آگاہ کیا ہے، تو جو اس کے برگزیدہ ہے، اور اس کے آگے پیچھے نگہبان مقرر کر دیتا ہے یعنی فرشتے۔ لِيَعْلَمَ أَن قَدْ بَلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحَاصَ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا۔ اس آیت کا ترجمہ، تاکہ وہ جان لے اس کے پیغمبروں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچائے ہیں، اور جو کچھ ان کے پاس ہے اس پر اللہ نے احاطہ کر رکھا ہے، اور اس نے ہر شے کو شمار کر رکھا ہے یعنی اللہ کی ذات نے۔ تو یہاں پر جو ہے ان آیات میں جو ہمیں پیغام دیا گیا، آیت نمبر 25 کا پیغام، تو اس میں یہ کہا گیا کہ کہہ دیجئے میں نہیں جانتا جس چیز کا علم، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا، یعنی دنیا کا عذاب اور آخرت کے قیامت کے قریب ہونا، تو یہ میرے یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے یہ علم ہے۔ قیامت کا علم کس کے علم ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔
تو اس کے لیے پروردگار جو ہے کوئی زمانہ مقرر کر دے گا۔ یہ علم جو ہے اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ اچھا، اب یہ اللہ کے ساتھ قیامت کا علم کیوں خاص ہے؟ رسول اللہ کے پاس بھی بہت سارے لوگ آتے تھے، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ رسول اللہ فرماتے اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ تو رسول اللہ نہیں بتاتے تھے قیامت کے بارے میں، کہتے تھے اس کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ کیوں اس کو مخفی کیوں رکھا؟ اگر رسول اللہ بتاتے ہیں یہ کب دور ہے یا مثلاً پہلے ہے، تو اس میں ایک یہ اثر پایا جاتا کہ لوگ بد عمل ہو جاتے۔ لوگ کہتے ٹھیک ہے ابھی تو قیامت کو دور ہے، اچھا اب قیامت کے قریب ہم توبہ کر لیں گے۔ ہر زمانے کی قوم جو ہے بد عملی کی طرف جاتی، تو لہٰذا اس لیے اس کا اثر کم نہ ہو، قیامت کا علم جو ہے کسی کو نہیں ہے سوائے اللہ کے پاس۔ تو روایت میں ہے کہ ایک دن حضرت جبرائیل امین فرشتہ ایک انسانی شکل میں رسول اللہ کے سامنے آ کر کہا لوگوں کو سکھانے کے لیے۔ رسول اللہ کے اصحاب میں جو ہے درمیان انسانی شکل میں آئے، اصحاب نبی کے درمیان سوال کریں تاکہ اصحاب نبی جو ہے وہ دین خدا سیکھ لیں۔ تو روایت بہت تفصیلی ہے، ہم اس کو صرف مختصر اپنے موضوع کے مطابق اس کو نقل کر رہے ہیں۔ تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ اخبرنی عن الساعہ، یا رسول اللہ مجھے قیامت کے بارے میں آگاہ کیجیے۔ تو سید رسول نے فرمایا کہ اس کا جو علم ہے اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ اس نے پھر کہا کہ مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے۔ آپ نے فرمایا مل مسئول عنہا بعالم من السائل۔ امام فرما رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یعنی سوال کرنے والے سے زیادہ آگاہ نہیں ہوں، چونکہ میرے پاس، یعنی نبی پاک یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ قیامت کا علم جو ہے میرے پاس نہیں، وہ اللہ کے پاس ہے۔ اس نقطے میں پھر حضرت جبرائیل نے، چونکہ عرب شکل میں تھے، انسانی شکل میں تھے، تو پھر انہوں نے بلند آواز سے کہا یا محمد متى الساعہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا وَيْحَكَا أَنَّهَا قَائِنَةٌ فَمَا أَعْدَدْتَ لَهَا۔ آپ نے اس جملے میں اپنی امت کو خبردار کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ واہ ہو تجھ پر قیامت تو آ کر رہے گی، تو یعنی قیامت کے بارے میں پوچھ رہا ہے، یہ بتا تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ یعنی حضرت جبرائیل امین کو یہ جواب دے کے رسول اللہ ہم سب کو سدھارنا چاہ رہے ہیں، یہ اس فکر میں نہ رہو کہ قیامت کب آئے گی، یہ سوچو آپ لوگوں نے میدان قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ آپ وہاں پر جانے کے لیے تیار ہیں، آپ کے دامن میں ہے سب کچھ۔ تو بہرحال روایت میں بہت کچھ ہے کہ حضرت جبرائیل نے اللہ کی توحید کا سوال کیا، اسلام کے بارے میں کیا، نماز روزے کے بارے میں کیا، بہت سارے اسلامی جو ہے وہ قوانین اور اصولوں کے بارے میں سوال کیا۔ تو آخر میں اس میں رسول اللہ نے جب ان سے پوچھا کہ اے فلاں تو نے کیا قیامت کے لیے کر رکھا ہے، کیا تیار کر رکھا ہے؟ تو حضرت جبرائیل امین نے کہا کہ یا رسول اللہ نماز روزہ تو میں رکھتا ہوں، یعنی اتنا نہیں ہے میرے پاس، لیکن میرے جو دامن میں ہے وہ یہ ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہوں۔ نماز روزہ میرے دامن میں اتنا نہیں ہے، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہوں۔ تو اس وقت سید رسول نے فرمایا، آپ نے اپنی زبان وہی سے فرمایا فَأَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ، تو یعنی کل میدان معاشر میں تو اس کے ساتھ معشور ہوگا جس سے تو محبت رکھتا ہے۔ تو یعنی ایک خوشی کی بشارت دی کہ یعنی تو نے محبت خدا اور رسول کا اظہار کیا تو گویا میدان معاشر میں جس کی محبت رکھتا ہے اس کے ساتھ معشور ہوگا۔ تو گویا ہمیں بھی خوشخبری دے دی کہ یعنی آپ جس ہستیوں کی محبت رکھتے ہیں، جن ہستیوں کی، انہی کی محبت کے ساتھ معشور ہوں، تو لہٰذا انہی کی سیرت اور ان کی اطاعت کے ساتھ ہم سے سوال ہوگا۔ آیت نمبر 26، 27 اور 28 اس میں واضح بتایا کہ اللہ کے علاوہ کوئی علم غیب نہیں رکھتا۔ جو علم غیب ہے وہ کس کے ساتھ خاص ہے؟ اللہ کے ساتھ۔ تو اب علم غیب کیا ہے؟ علم غیب دیکھیں عالم الغیب یہ ایک
جو ڈیفینیشن ہے علم کلام میں، عالم الغیب، اس کا اطلاق صرف اللہ پر ہوتا ہے۔ عالم الغیب کا اطلاق نہ نبی پر ہوتا ہے نہ امام پر ہوتا ہے۔ ہمارے پاس اس بحث میں ایک اور چیز آتی ہے، خبر غیب کا علم یا مطلع علی الغیب۔ اللہ عالم الغیب ہے اور نبی اور امام مطلع علی الغیب ہے، جسے شیخ صدوق اور ہمارے اور علماء نے بھی بیان کیا۔ کیا مطلب؟ عالم الغیب اس کو کہتے ہیں جس کے پاس ذاتی علم ہو، وہ کسی سے حاصل نہ کرے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ اور مطلع علی الغیب یا خبر غیب اس کے پاس ہوتا ہے جس کے پاس ذاتی علم نہ ہو، بلکہ وہ ممکن الوجود ہو اور اپنے وجود میں اور اپنے پاس فیض حاصل کرنے میں واجب الوجود کا محتاج ہو، یعنی اللہ کا محتاج ہو۔ اور وہ کون ہے؟ یعنی وہ رسول اللہ سے لے کر کائنات کا ہر ذرہ ممکن الوجود ہے، لیکن ممکن الوجود میں رسول اللہ اور ائمہ ہدی علیہ السلام اشرف المخلوق ہے۔ تو لہٰذا عالم الغیب کا اطلاق اللہ کی ذات پر ہے۔ اچھا، کیا اب یہاں پر سوال ہوتا ہے، کیا انبیاء اور ائمہ ہدی علیہ السلام علم غیب رکھتے ہیں؟ عالم الغیب کا اطلاق ہوتا ہے اللہ پر۔ کیا نبی اور اہل بیت علم غیب رکھتے ہیں؟ تو اس کا جواب قرآن کی آیت نے بھی دیا کہ جو اللہ کی برگزیدہ ہستیاں، وہ یہ ہے کہ اللہ وحی کے ذریعے سے جو علم عطا کرتا ہے نبی کو، اتنا علم نبی رکھتے ہیں، اور نبی کے ذریعے سے آل محمد جو علم رکھتے ہیں، حاصل کرتے ہیں، وہ بھی اتنا علم رکھتے ہیں۔ تو کیا اب سوال ہے، کیا نبی اور امام کا علم نبی کے علم کے برابر ہے؟ نہیں، اللہ کا علم ذاتی ہے، نبی اور امام کا علم جو ہے وہ وہابی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے عطا کرتا ہے، فیض ہے، اللہ کی طرف سے فضل ہے، عنایت ہے۔ تو لہٰذا وہ نبی اور امام کا علم ذاتی نہیں ہے، تو لہٰذا وہ علم غیب اللہ کے برابر نہیں ہے، لیکن ہماری ادراک سے بلند ہے اور اللہ کے علم سے کم ہے۔ اسی لیے امام فرماتے ہیں اللہ کے 73 اسماء ہیں، اور ان 73 اسماء میں ایک اسم کی تعلیم دی گئی ہے آصف بن برخیہ کو، باقی جو یعنی اسماء ہے 73 ہے، ان میں سے ایک اسم خاص ہے اللہ کے ساتھ، اس کا علم کسی کے پاس نہیں ہے، امام فرماتے ہیں۔ اور 72 اسماء جو باقی ہیں ان میں سے ایک اسم کی تعلیم دی آصف بن برخیہ کو، اور جو باقی 71 ہیں اور یہ والا ایک اسم ہے، ان 72 اسماء کا علم ہمارے پاس ہے۔ تو لہٰذا اس کا مطلب ہے وہ جو ایک اسم اللہ کے ساتھ خاص ہے، اس کا علم اللہ کے ساتھ ہے۔ تو اب وہ ایک اسم یہ بھی ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا، تو اس کے پاس جو ایک حرف کا علم ہے وہ ان تمام اسماء سے بڑا ہو، ان کے اوپر احاطہ کیے ہوئے ہے۔ تو لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس جو علم ہے وہ محمد وآل محمد کے علم کے برابر نہیں ہے، بلکہ اللہ کا علم ذاتی ہے اور محمد وآل محمد کے پاس علم جو ہے وہ وحی ہے۔ تو لہٰذا عالم الغیب کا اطلاق صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ جو بعض روایات پیش کرتے ہیں، بعض ہمارے جو ہوتے ہیں وہ روایتیں پیش کر کے مثلا غیب کی خبروں والا روایات پیش کر کہتے ہیں دیکھو اہل بیت، دیکھو یہ بھی غیب کی خبر رکھتے ہیں، یہ بھی ہے، یہ غیب کی خبر ہے۔ اس علماء ہی تو کہتے ہیں یہ غیب کی خبر کا علم رکھتے ہیں، یعنی جن چیزوں کی خبر دی گئی اس کا علم رکھتے ہیں۔ فرق ہے، یعنی جتنا علم اللہ کی ذات نے عطا کیا ہے رسول اور آل رسول کو، اتنا وہ رکھتے ہیں۔ ذاتاً کسی چیز کا علم وہ نہیں رکھتے، جو اللہ نے عطا کیا ہے اتنا وہ جانتے ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد اے کریم مہربان اللہ۔